رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ للاکرام علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ. ارسلوا بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور ونور الساطع والرعی العام سیدنا الممجد محمود الامجد ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کی جانب سے عطا کردہ قوانین بشریت اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اس کا اپنا دین ہے. میرے محترم سامعین، یہ دین وہ دین ہے جس کے لیے اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے اس دین میں، اس قوانین میں تم ذرہ برابر چینجنگ، تبدل، تغیر نہیں پاؤ گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاملے کو لے کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اگر طاقت بڑھ جاتی ہے ہاؤس میں، تو وہ اپنے اعتبار سے قانون کو بدلنے لگتے ہیں کہ یہ پہلے سے ایسا تھا، اب ایسا ہوگا. اس کی کچھ قواعد ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں جس کے تحت قانون میں چینجنگ آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے. اور یہ یہیں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دوسری حکومتوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کی معاملات ہیں کہ اگر کوئی پاور میں ہوتا ہے تو اپنے حساب سے قوانین میں ترمیم کرتا ہے. لیکن میرے محترم سامعین، بڑے احترام، بڑے ادب، بڑے سلیقے سے ایک بات آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ رہتی دنیا سے آج تک وحدہ لا شریک نے کہا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے ہادیوں کے ذریعے سے بھیجا ہوا عظیم پیغام ہے. اور اس پیغام کے درمیان ایک قرآن مجید کو رکھا اور کہا کہ اب روز قیامت تک اس قانون کو چلے گا، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میرے محترم سامعین، آج 1400 سال ہو گئے، نہ کسی آیت کی چینجنگ کی ضرورت پڑی ہے، نہ سوروں کو بدلنے کی ضرورت پڑی ہے. کا یاد رکھو یہ علم کی بنیاد پر قانون بنا ہے، اور جس کو سارے کے ساری کائنات کا علم نہیں بلکہ جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے قانون میں ذرہ برابر کوئی آپ رد و بدل نہیں پاؤ گے، اس میں کمی نہیں پاؤ گے. قانون وہاں بدلا جاتا ہے جہاں کمی بیشی اور زیادتی ہوتی ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، نہ کل کوئی کمی تھی، نہ آج کوئی کمی ہے، نہ کل کمی ہوگی. اور میرے محترم سامعین، جو کمی نکالنے اس میں چلتے ہیں، خود قرآن اس کو دین سے نکال دیتا ہے. خود قرآن اس کو دین سے نکال دیتا ہے. آیا تھا ایک انسان، اس نے کہا اتنی آیتیں اس میں ایسی ہیں، اتنی آیتیں اس میں ایسی ہیں، اور یہ تو بالکل معاملہ خراب ہو گیا. اس نے رکھا سامنے اور باقاعدہ کتاب بنانا شروع کر دی کہ یہ آیت نکالی تو قرآن رائج ہوگا، قرآن آگے بڑھے گا. عزیزان محترم، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب اور یہ کتاب کے ذریعے سے وحدہ لا شریک قوانین بشریت کو پھیلانا چاہتا ہے، اگر اسی میں کمی نکالنے لگا تو پھر مسلمان کا حق رہ گیا. لہٰذا وہ حکومت سے انعام چاہتا تھا، حکومت سے عہدہ چاہتا تھا، حکومت کے طلبے چاہ کر کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتا تھا. اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے، نہ تجھے حکومت ہی ملے گی، نہ تجھے اسلام ملے گا.
اور اس نے اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے بلکہ مجھے جلانا ہے۔ میرے محترم سامعین، پتہ یہ چلا، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو اہل بیت کے مقابلے پر آتا ہے یا پھر قرآن مجید کے مقابلے پر آتا ہے، لفظوں کو بدل کے کہتا ہوں، یا تو قرآن ناطق کے مقابلے میں آیا ہو یا قرآن صامت کے مقابلے پر آیا ہو، اسے حق ہی نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر دفن ہو جائے، اس لیے کہ قبر وہاں بنتی ہے جہاں مٹی ہٹائی جاتی ہے، جب ابو تراب کو آنا ہی پسند نہیں ہے تو اس کو دفناؤ گے کہاں؟ صلوات محمد والے محمد یاد ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا چلا، اس قرآن کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور یوں سمجھیے جس ذکر کو ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس امام نے، اس ہادی نے، اس رہبر نے سر اور تن میں جدائی ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا کہ یاد رکھو، جب تمہارا امام اس تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد قرآن نہیں چھوڑتا تو جو ہمارا شیعہ ہے وہ قرآن کے بغیر کس طرح زندگی گزار سکتا ہے؟ لہذا سوتے وقت کم سے کم 10 آیتیں پڑھ کے سوئیے تاکہ پوری رات کا سونا عبادت میں شمار ہو۔ گھر سے جب نکلیے تو الحمد پڑھ کے نکلیے، گھر سے جب نکلیے تو سورہ قل واللہ پڑھ کے نکلیے، کم سے کم اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ کہہ کے نکلیے، علیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نکلیے۔ کیوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، میں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، شاعر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کے بعد کہا ہم نے بھائی بسم اللہ، آپ کو ہم نے کہا تھا، آپ کو بلایا تھا، آپ کے یہ کلمات سننے تھے، ہمیں اچھے لگے ہیں، کل بھی آپ نے پڑھا تھا، آج بھی الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے۔ یاد رکھیے، انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ذکر کرنے کے بجائے سننے کا جذبہ رکھتا ہو، سننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ میرے محترم سامعین، بالکل دلیل سے بات پیش کرتا ہوں، آپ کا یقین ہے فرشادہ بچھا کوئی آئے نہ آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی تشریف لے آتی ہے، وہ تقریر کرتی ہیں یا تقریر سنتی ہیں؟ آپ نے پڑھا، انہوں نے سنا، آپ نے پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے جو یہاں سننے والے ہیں ان کا مرتبہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے وہ اکیلا نظر آتا ہے اور جو بیٹھا ہے وہ معصوم کے ساتھ نظر آتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ بڑا مرتبہ ہے سامعین کا، بڑا مرتبہ ہے بھائی، آپ سننے والوں کا، ذکر میں شریک ہونے والوں کا۔ آپ نے بسم اللہ کہا، گھر سے نکلے اور اللہ کے نام سے شروع کیا تھا، اور یہ بسم اللہ کا ترجمہ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین علیکم السلام، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا قانون نہیں ہے کہ یہی اس کا ترجمہ ہوگا، بلکہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور آپ آ جائیں تو کہتا ہے بسم اللہ۔ یہاں شروع کرنے کی بات ہے، کھانا کھلانے کی بات ہے، یہاں کھانا کھلانے کی بات ہے، یعنی میں بھی کھا رہا ہوں آپ بھی کھا لیجئے، ہاں بھائی میں آ گیا ہوں، کہا بسم اللہ، یہ بٹھانے کی بات ہے۔ لہذا ہر جگہ پر یہ بسم اللہ جہاں جہاں پر بھی آپ بیان کرتے چلے جاؤ گے، ہے اللہ کے نام سے، بیٹھ جاؤ اللہ کے نام سے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام سے، کھانا کھا لو اللہ کے نام سے، شروع کر لو اللہ کے نام سے، یعنی جو جس طرح کا کام آتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے اس کے معنی نکلتے چلے جائیں گے۔ کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم نے تو اسی طرح سے سورے میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، لیکن میرے محترم سامعین وہاں پر ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے، بے جار اسم مجرور، بس دو چیزوں سے بنا ہے، بے الگ ہے اسم الگ ہے، بسم یعنی بے جار اسم مجرور، اور جب جار اور مجرور ملتا ہے یہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، جب متعلق ہوتا ہے تو اسی سے معنی نکل کے آتے ہیں۔ اشراء کے معنی ہے شروع کرنے کے، تو یہاں شروع ہو گیا یعنی شروع کیجئے، عقل کے معنی ہے کھانا کھانے کے، یہاں عقلت کے معنی میں ہو گیا، دخلہ کے معنی داخل ہونے کے، یہاں ادخلوں کے معنی میں داخل ہو گیا، یعنی جیسے جیسے حالات سے دو چار ہوتے چلے جاؤ گے اس کے معنی نکلتے چلے جائیں گے۔ کتنے معنی نکلیں گے کہ بھائی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ جانے کس کس کنڈیشن میں لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ جانے کس کس حالت میں لوگ کہتے ہیں بسم اللہ، بھائی جنگ میں جا رہے ہیں کہ بسم اللہ، پانی پی لیجئے بسم اللہ، کھڑے ہو جائیے بسم اللہ، اٹھ جائیے بسم اللہ، نعرہ لگا دوں بسم اللہ،
میرے محترم مجلس میں چلا جاؤں کہا بسم اللہ، ہر جگہ پر معنی الگ الگ آ گئے، ہے تو ایک بسم اللہ، ہزاروں معنی آ گئے۔ جب ایک بسم اللہ کے معنی کو محدود نہیں کیا جا سکتا تو پورے قرآن کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ بس یہیں پر ایک جملہ کہتا ہوں، جب قرآن صامت کو محدود نہیں کر سکتے تو جو قرآن ناطق ہو اس کو کیسے محدود کیا جا سکتا؟ لہٰذا میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کی جیب میں بہت اچھا موبائل ہے، بچے کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، بندی ہوئی اسمارٹ گھڑی ہے، بڑی اچھی گھڑی ہے، ٹچ کریں گے فوراً اس میں نمبر آ جائیں گے اپنے اپنے اعتبار سے، بھائی کے پاس اور دوسروں کے پاس۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دکان پہ گئے لینے کے لیے، اور دکان پہ جب گئے تو آپ کے ساتھ میں آپ کا دوست بھی عزیز بھی ہیں، اور لینے کے لیے پہنچے ہیں، بھائی اچھا سا موبائل لانا ہے، اچھی گھڑی لانا ہے، اچھی چیز لے کے آنا ہے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے سامنے لا کے رکھ دیا۔ مثلا میں تو اسی کو کہوں گا، یہ لاؤڈ اسپیکر لینے کے لیے گئے، آہوجہ کا ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، پورے ہندوستان میں یہ کمپنی نہ آج تک کبھی کم ہوئی ہے نہ اس کی ویلیو کبھی گھٹی ہے، یہ ہمیشہ سے بہت اچھا ساؤنڈ دیتا ہے، بڑی اچھی آواز دیتا ہے۔ کیوں خریدتے ہو، کیوں لاتے ہو؟ کہ بھائی یہ آواز بہت اچھی دیتا ہے۔ تو جو اچھی دیتا ہے ہر ایک چاہتا ہے اسے لینے کی، ہر ایک چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کی۔ میرے محترم سامعین، آپ لینے کے لیے گئے کہ بہت اچھا اسپیکر لائیں گے، بہت اچھی مشین لائیں گے، اور جب وہاں سے خریدنے کے لیے آپ نے کہا تو اس نے لا کے سامنے بہت بڑا سا ڈبہ تھا، پیک ہوا ہوا تھا، لا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کہا بھائی اس میں کیا کیا ہے؟ کہ حضور اس میں جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ ایک کتاب ہے، اسے پڑھ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین، اس کے ساتھ ایک کتاب ہے، اسے پڑھ لیجیے۔ موبائل لینے گئے، اس میں بھی ایک کتاب سی نکلی، ایک کتابچہ نکلا، کتابچہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے صندوق سنا ہے، صندوقچہ یعنی چھوٹی سی صندوقچی کو صندوقچہ کہتے ہیں۔ کتاب بڑی کتاب ہوتی ہے، کتابچہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، لیکن ہے چھوٹی، لیکن جو چیز دے رہا ہے اس کی ہر چیز میں لکھا ہوا ہے، کرنٹ اتنا دینا ہے، اتنے اس میں اسٹوریج ہوگا، اتنے پاور کا ہے، اتنا یہ کام کرے گا۔ میرے محترم سامعین، عجیب و غریب بات ہے، اگر دنیا کوئی اچھی مشین بنانے لگتی ہے تو بغیر کتاب کے وہ دیتی نہیں ہے۔ آپ کہیں ہم مشین لینے آئے ہیں، ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دکان والا فوراً سمجھ جائے گا، اسٹور والا، کہ یہ جاہل ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ معلوم نہیں رکھتا ہے۔ اسے لینے کی اور خریدنے کی چیزوں کو میرے محترم سامعین سلیقہ نہیں ہے، اس لیے کتاب کو اس نے وہیں چھوڑ دیا، مشین کو لے کے چلا گیا، بار بار پوچھ رہا ہے بھائی اسے کیسے لگائیں، اس لیے سب کچھ تو اس میں لکھا ہوا تھا۔ وحدہ لا شریک یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، تم تھوڑا بہت پڑھ لینے کے بعد اگر کسی چیز کی اختراع کر لو، ایجاد کر لو، بنانے لگو، مشین کا ایجاد کر لو، اگر تم اسے بنانے کے بعد سیل کرنا چاہو تو باقاعدہ اس کے ساتھ کتابچہ رکھ دیتے ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے یہ سب چھوٹا چھوٹا ہے، اشرف المخلوقات اس انسان کو کہا ہے، لہذا جیسا یہ انسان ہے ایسی اس کے ساتھ کتاب بھی ہونی چاہیے۔ کہ یاد رکھو، اگر تم اپنی زندگی کو صحیح سے گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے ضابطے حیات کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ دیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ سلامت رہیے، یہ قرآن مجید معمولی کتاب، معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ بے شک جو 2 مرتبہ کہا ہے، اس عنوان سے میں ایک اور طرف پلٹ آیا ہوں۔ کہا کیسے؟ قرآن نے خود کہا اور آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، بہت زیادہ طولانی تقریر تو نہیں ہو رہی نا میری، ہے نا؟ صلوات محمد والے محمد۔ میرے محترم سامعین، میں نے یہاں مسجد میں گیا تھا، جو چھوٹی سی تقریر کی تھی۔ نہ میں لمبی مجلس کا قائل ہوں اور نہ بیٹھنا چاہتا ہوں ایسی مجلس میں۔ جتنی ہمت ہے، اللہ نے کہا 2 رکعت پڑھو، بھائی اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا 4 پڑھو، ہے نا؟ اللہ نے مغرب میں کہا 3 پڑھو، عشاء میں کہا 4 پڑھو۔ پروردگار عالم تیرا ذکر تھا، مسلسل نماز پڑھاتے رہتا۔ کہ یاد رکھو، اگر اسی کا ڈبل کر لو گے آپ تو ہم نے مستحب رکھا ہے، اگر تمہارا دل چاہتا ہے استحبابی عمل کرنے کو تو اس طرح سے آپ 34 رکعت اور پڑھ لو۔
ساری کی ساری نمازیں ملا کے 51 رکعت ہو جاتی ہیں. 17 اور 34 سب ملائیں گے تو یہ 51 رکعت ہو جاتی ہیں. پروردگار یہ 51 رکعت ہے 1 گھنٹے میں تمام ہو جائے گی. لہذا آپ کو تو چاہیے تھا کہ 2 4 5 گھنٹے لگتا. کہ یاد رکھو ذکر وہ ہو جو دل و دماغ کے ساتھ ادا کیا جاتا رہے, بوجھ نہ بننا پائے. صحیح طریقے سے ادا کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے یہ رکھا قرآن مجید. لہذا سبحان اللہ آپ نے بے شک کہا تھا. سبحان اللہ نہیں کہا تھا, آپ نے بے شک کہا تھا. بے شک کے معنی ہے اس میں شک ہی نہیں ہے. اور جس میں شک نہ ہو وہ قرآن ہے. جو ہے جس میں شک نہ ہو وہ قرآن ہے. یا وہ افراد ہیں جن کے بارے میں خود قرآن کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں کوئی شک نہیں ہے بلکہ جو ان سے ملتا چلا جائے گا پاک ہوتا چلا جائے گا, اور جو ان کے پاس نہیں آئے سمجھو اس کے بارے میں شک ہی شک رہ جائے گا. صلوات محمد و محمد. میرے محترم سامعین, بے شک جو تھا, یہاں سے میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. آپ کہیں گے اگر آغاز یہاں سے کر رہے ہیں تو یہ تو طولانی ہو جائے گی. نہیں, طولانی نہیں ہوگی. جو مجھے بات پہنچانی ہے, بات دینی ہے, اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. توجہ ہے, میں نے جو اتنا مقدمہ بنایا ہے آپ کے سامنے چیز کو لا کے رکھا ہے. آ جائیے آگے آ جائیے آپ. صلوات محمد. اگر میری آواز باہر جا رہی ہے اور کوئی کھڑا ہے تو برائے مہربانی ان سے بھی گزارش ہے, علیکم السلام, کہ وہ بھی ابھی تشریف لے آئیں. اب نہ ہے کوئی, جو آنے تھے آ گئے, چادر میں جو آنے والے تھے آ گئے. میرے محترم سامعین, کیا اعلان کیا ہوا؟ بے شک. اچھا, بے شک تھا, لیکن میں جو سورہ پڑھا ہے وہ سورہ قدر کی آیت پڑھی شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو, بالکل ایسے کہا اللہ نے, تم کیا سمجھو گے؟ تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے, یہ قدر کی رات کیا ہے؟ یعنی وہ بتا رہا ہے اگر پوری طاقت لگا کے بھی تم استغراقی کیفیت میں آ جاؤ تو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے یہ قدر کیا ہے. جب نہیں سمجھ پائیں گے تو پروردگار عالم تو کہاں آگے آیت پڑھو, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح. کیوں افضل ہے؟ اس میں ایک تو ہم نے اسے شب قدر قرار دیا, قرآن کو نازل کیا ہے, اس میں روح قدوس نازل ہوتے ہیں. کیا ایسے نازل ہو جاتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. ایسے نہیں چلے جاتے, اپنے رب کی اجازت لے کر, بغیر اجازت کے نہیں آتے. میرے محترم سامعین, ہم ہیں کہیں بیٹھ جائیں, کہیں چلے جائیں, کہیں اٹھ جائیں, یہ ذکر کرنا شروع کر دیں, وہ شروع کر دیں, لیکن یہ معصوم ملک ہیں, ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے. اور رسول نے کہا بھی تھا شب معراج کہ آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو پروبال چل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے ملک ہو کے اپنی حد پہچانتا ہے, لیکن یہ کم طرف انسان ہو گیا کہ اپنی حد ہی نہیں پہچانتا. بھائی نبی ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, کا دفنا تو پہلو میں, اور جو ہے ملک کہہ رہا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے چاہنے والے کہہ رہے نہیں دفنائیں گے. صلوات محمد والے محمد. ہم نے یہ نعرہ ابھی مجھے آگے پڑھی دے گا. ماشاءاللہ, دیکھیے قوت آگے بڑھی اور آگے بڑھی. انہوں نے کوشش کی, اور کوشش کا نام دین ہے, کوشش کا نام اسلام ہے. اب آپ بالکل تیار ہیں تو کوشش کے سلسلے سے ہلکا سا اشارہ کر دوں. کیسے جناب والا کسی کے یہاں جانا ہوا, درمیان سے نکل رہے تھے, کھانا کھا کر جیسے بھائی
سرکار آپ کی نوازشات ہیں. ہم نکل رہے تھے, گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا. اب جو اس کی طرف نظر پڑی تو اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دی. بڑا خوبصورت بچہ, بڑا اچھا بچہ, لیکن جب تک ہاتھ پیر نہیں مار رہے تھے اس نے ہمیں دیکھ کر کے, ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے. لیکن جیسے ہی دیکھا, شی کرا, پو کرا اس کی طرف, ہاتھ ایسے اشارہ کیا, بس اشارہ کرنا تھا, اس نے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دی. اب جب ہاتھ پیر چلائے, ہم جھکے, اس کے دونوں شانے پکڑے, اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سے اوپر کر لیا. آپ خود بتاؤ, یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, گہوارے میں سے ہمارے برابر آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. لیکن جیسے ہی سورج کو دیکھا, اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا, حرکت کرنی شروع کر دی. اللہ نے کہا حرکت کیے جاؤ, برکت ہم دیے جائیں گے. حرکت کرنا تمہارا کام ہے, برکت دینا ہمارا کام ہے. لہذا میرے محترم سامعین, جنہوں نے حرکت کی, اللہ کے رسول نے انہیں کو آواز دی کہ دیکھو سلمان 10ویں درجے پر ہے. یہ عہدے بانٹنا شروع کر دیا ہم نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرکت کر رہے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے دین کے لیے, شریعت کے لیے, اسلام کے لیے, تقریر کے لیے, موضوع کے لیے, بیان کے لیے, میری قوت بڑھانے کے لیے, یا یہ کہیے ذاکر کو سانس دینے کے لیے, انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا, اور جیسے اشارہ کیا, میرے محترم سامعین, ان کا ہلکا اشارہ تھا, آپ کے ہاتھ تیز تھے. اس کا مطلب یہ ہے جب پورا قافلہ ایک فکر کا ہو جاتا ہے, علی والے اسی طرح سے جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نعرہ اس لیے بھی لگایا کرو, اس میں بڑی طاقت, بڑی پاور ہے کہ جہاں جہاں یہ نعرہ لگتا چلا جاتا ہے, شیطان خود بخود پسپا ہوتا چلا جاتا ہے. خود بخود پسپا ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں سے وہ منزل لے لیتے ہیں. میرے محترم سامعین, دور نہیں گیا ہوں میں, پھر واپس آتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا, ایک رات میں نازل کیا. اور وہ رات کیا؟ شب قدر ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ماشاءاللہ سے تاریخ پہ پوری نظر ہے, اور ایسے بھی نماز پڑھنے والے ہیں, اس سورے کو اس میں آپ پڑھتے ہیں. یہ شب قدر بہت عظمت والی ہے. کیوں عظمت والی ہے؟ کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے. لیکن یہیں پر رک جائیے, برابر میں مسجد ہے, نماز جماعت ہوتی ہے. نماز جماعت ہو, اس کے بعد مولانا سے پوچھیے گا کہ حضور قرآن کیسے کیسے نازل ہوا, تو وہ کہیں گے قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا, آیت آیت کر کے, سورہ سورہ کر کے, جز جز کر کے, کوئی آیت گھر میں, کوئی میدان میں, کوئی مکان میں. اس طرح سے یہ آیتیں نازل ہوئی. کچھ سورے مکی ہیں, کچھ مدنی ہیں. جو مکی ہیں وہ مکی سورے کہلاتے ہیں, مدنی کہلاتے ہیں. اور اس طرح سے جب سب کو ملا دیتے ہیں تو 114 سورے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آیت آیت کر کے, سورہ سورہ کر کے, مسلمانوں کی تاریخ ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو آیت قرآن نازل ہوا ہے وہ 23 برس میں نازل ہوا. سب سے پہلی آیت غار حرا میں آئی رسول اسلام. اور کیا کہا آپ نے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہی ہے نا سب سے پہلی آیت. میرے محترم سامعین, سب سے پہلی آیت تو ہے, لیکن اپنے خاتم النبیین کو کہا پڑھو. پہلی آیت بتا رہی ہے ہمیں جاہل کا وارہ نہیں ہے. ہمیں پڑھی آپ اور بتائیے دنیا سے, ہم پڑھے لکھے آئے ہیں اور دنیا کو راہ راستے لگانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ پہلی آیت ہے. اور آخری آیت جب رسول اسلام نے, امیر المومنین کا, یہ میں ابھی غدیر نہیں سنا رہا ہوں, درمیان میں آ جاتی بات تو شروع کر دیتا ہوں. جیسے غدیر کا نام آتا ہے, مومنین کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ اور تبسم آنے لگتا ہے. یہ مولائی بھائی ضرور آئے گا, کیوں نہیں آئے گا؟ اگر ان کے نہیں آئے گا تو کس کے آئے گا؟ لہٰذا وہاں پر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, جو ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, پورا ہو گیا. اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, پورا یہاں پر پورا ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں گے رسول اسلام کی 40 برس کی عمر میں قرآن آنا شروع ہوا اور یہاں پر تمام ہو گیا. یہ ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا زمانہ. یہ 23 برس میں قرآن سورہ سورہ کر کے, جز جز کر کے نازل ہوا. تو آخر کیسے کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. 2 تاریخیں ہو گئی نا, ایک قرآن نے بتایا اور ایک مسلمانوں نے بتایا.
تو مانے کسے؟ قرآن والی تاریخ کو مانے یا پھر مسلمانوں کی تاریخ کو مانے؟ تو عزیزان محترم، ہمیں پتا چلے، معلوم تو ہو کہ یہ مسلمان اگر تاریخ اکٹھی کریں تو یہاں تو جھول مل سکتا ہے، لیکن قرآن کے بیان میں تو جو ہے، قرآن کے بیان میں ذرہ برابر جھول نہیں ملے گا. یہاں کمی نظر نہیں آئے گی، یہاں کسی بھی طرح کا کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو پھر پتا کیا چلے، معلوم کیسے ہو؟ میرے محترم سامعین، پوری کی پوری تقریر کو سمیٹ کر آپ کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس منزل کو بھی آسانی سے آپ بتا سکیں کہ سورہ قدر میں اللہ نے کہا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہ بھی بات اب ہمیں اور دنیا والوں کو پتہ نہ چلتی اگر غدیر والوں کے مولا نے خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی قرآن کو نہ پڑھ دیا ہوتا، قرآن مجید کو نہ پڑھ دیا ہوتا، تو یہ بات کا پتہ نہ چلنا، معلوم نہ ہوتا. میرے محترم سامعین، ابھی بات ادھوری ہے، پوری کرنے جا رہا ہوں. ذرا دیکھیے گا، مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے قرآن آیت آیت کر کے، سورہ سورہ کر کے، جز جز کر کے، کبھی گھر میں، کبھی میدان میں، کبھی مسجد میں، کبھی منبر پر، اس طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے ایک رات میں نازل کیا. ہاں، اس نے قرآن نے بھی صحیح کہا. اس وقت مسلمانوں کی تاریخ بھی صحیح کہتی ہے جتنے بھی مسلمانوں کو قرآن ملا، وہ سب کو ملنے والا جو قرآن ہے وہ 23 برس میں قرآن ملا ہے، آیت آیت کر کے، جز کر کے، سورہ سورہ کر کے. یعنی وہ قرآن جو ایک شب میں نازل ہوا تھا وہ مسلمانوں کے لیے 23 برس نازل ہوتا رہا. تو یہ ایک برس، 23 برس کس کو ملا؟ ایک دن، ایک رات میں کس کو ملا؟ تمام کے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھے زمانے والے، 23 برس میں جو قرآن پائے انہیں مسلمان کہتے ہیں، ایک رات میں جو قرآن پائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. صلوات محمد و محمد. کل ایمان مومن اور منافق کے پہچان، ابن علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، حق اور باطل کی پہچان، حسینیت و یزیدیت میں فرق، شان یا مطالب کے بیٹے کی پنج نعرہ پنج تنی سورخ نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ باد. بہت سارے چیزیں نکل کے آتی ہیں میرے محترم سامعین، اسی لیے لوگ نعرے سے گھبرا جاتے ہیں نہ، اور سوچتے ہیں کہ یہ بس ذکر کر کے چلے جائیں، یہ نعرہ نہ لگے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نعرے کے ذریعے حق اور باطل کا شناخت ہوتی ہے. لوگ تو میدان چھوڑ کے باہر جاتے تھے، مولا کا نام آیا، ارے علی آئے، پیچھے ہٹ گئے فوراً. اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے تو وہ آپ جانتے ہیں کوئی مولا کی تلوار سے بچ کے نہیں گیا ہے. موضوع آئے گا، اگر یاد رہا تو انشاءاللہ اس تلوار کا بھی ذکر ہوگا. لیکن جیسے جیسے اشعار پڑھ جاتے ہیں ذکر ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہماری مجلس آگے چلتی ہے، ذکر آگے چلتا ہے. خداوند عالم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اور جو گھروں میں ذکر ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں دی ہوتی توجہ تو اس طرح کے نعرے نہیں لگا سکتے تھے. یہ نعرہ لگانے کی بات یہ ہے کہ کل ایمان کو بھی جانتے ہیں اور کل کفر کو بھی جانتے ہیں، ہے نا. کل ایمان کو بھی جانتے ہیں، کل کفر کو بھی جانتے ہیں. بس دو لفظ دینا چاہتا ہوں، کل ایمان کیا ہے، کل کفر کیا ہے. علی جہاں ہو وہ کل ایمان ہے، اور جہاں علی نہ ہو وہ کل کفر ہے. یا تو دونوں چیزیں ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو گے قدر کی رات کیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح. اس بات پہ میں منزل لا رہا ہوں اور آپ توجہ فرمائیں گے. اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شب قدر ہے، قرآن نازل ہوا ہے. رک کے جملہ کہوں آپ کیا؟ بے شک، سبحان اللہ. دیکھیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، آپ بچے کی طرح متوجہ تھے، معصوم کی طرح متوجہ ہونا. سیرت نبی ہے، صلوات بھی محمد علیہ محمد. غور کر رہے ہیں. تو یہ ایک رات کا معاملہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح القدس جو ہے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے. تو صاف سی بات ہے میرے محترم سامعین، بہت آہستہ سے کہنا چاہتا ہوں، الفاظ تھوڑا وزنی ہے، آواز تھوڑا دھیمی رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے
کہ تیز آواز میں پہچانتے ہو یا قدر کرتے ہو جملوں کی؟ یہاں پہ توجہ دینا ہے کہ میرے محترم سامعین، جب قرآن نازل ہوگا تو آسمان سے روح القدس ملائکہ نازل ہوں گے. جب قرآن نازل ہوگا تو یہ نہیں کہا اللہ نے کون سا قرآن نازل کیا، تنزل الملائکۃ والروح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اور وہ کیا ہے؟ لا ریب فی، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. پہلی بار میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ الف لام میم کیوں کہا؟ شارٹ ہینڈ رکھنے والے اور جو اپنی زبانوں میں کام کر لیتے ہیں، یہ بھائی یہ چاہیں کہ کوئی بھی میرا کلام نہ پڑھے، انہوں نے لائن الٹی سیدھی کھینچی. ہمارے لیے تو الٹی سیدھی ہے، ان کے لیے سیدھی سیدھی ہے. ہم نے الٹا سیدھا کیا، بھائی یہاں سے شروع ہے، یہاں سے شروع ہے، چلائیے ہم پڑھیں گے اسے. ان کو دیا، یہ فوراً پڑھنے لگے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جانتے ہیں جب تم اپنے کلام کو لکھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کوئی نہ پڑھ پائے یا کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم 1400 سال پہلے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی نازل کر کے بتا دیں گے، یا تو میں جانتا ہوں گا یا میرا نبی جانتا ہوگا یا اہل بیت جانتے ہوں گے، اور کوئی نہیں جانے گا. میرے محترم سامعین، آپ بہت جاننے والے ہیں، آپ بہت اچھے جانتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے جو قرآن ہے ترجمے جناب والا، ہم نے ان ترجموں کو بھی اٹھا کے دیکھا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ترجمہ کر دیا، انہوں نے کوئی ترجمہ کر دیا، انہوں نے کوئی بھی ترجمہ نہیں کیا. جہاں الف لام میم نیچے لکھا الف لام میم، بھائی اس کا ترجمہ تو کرو. پوچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. اگر کتاب خدا کافی ہے تو پہلی آیت ہے، اس کا مطلب کیوں نہیں بتاتے؟ کیا اس کا مطلب بتا کیسے دیں؟ یہ تو کوڈ ورڈ میں بات کی ہے. اور یاد رکھو جو بھی کوڈ ورڈ استعمال کیا ہے اس کا علم یا تو اللہ کو ہے یا نبی کو یا اہل بیت کو ہے. اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے پھر اسی دروازے پر آنا پڑے گا. تو قرآن تو کافی نہیں رہا ہے، قرآن تو کافی نہیں رہا. اب یہاں پر میں کہوں میں تو بہت بڑا عالم ہوں بھیا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں سب کے سامنے. اب بچے کتاب اٹھا کے لے آئے، کوئی میتھ کی، کوئی سائنس کی، کوئی اس کی، کوئی اس کی، کہ نہیں آپ نے تو کہا تھا میں بہت بڑا ہوں، لیجیے مولوی صاحب اس کو بتائیے، پڑھا دیجیے. نہیں آپ یہ تو میں نہیں جانتا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ جو جس کا جاننے والا ہے وہی بتائے گا. میں نے جو پڑھا ہے میں اسے بتاؤں گا بھائی. یہ بات الگ ہے کہ میں نے مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں پہلا وہ شخص ہوں جو روہیلکھنڈ یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے. کسی نے نہیں کیا مولوی عالم کی بنیاد پر، میں نے کیا. جیو مل گیا تھا، میں نے دیا، بار بار میرا فارم ریجیکٹ کر دیتے تھے. لیکن وہاں جا کے ہم مجھ سے ملے تھے اور ملنے کے بعد کہا بھائی کیا یہ کیا آرڈر غلط ہے؟ کیا آرڈر تو ٹھیک ہے، لیکن آج تک نہیں ہوا. کہا اسی لیے تو علی والے اٹھتے ہیں، جو کام آج تک نہیں ہوتا وہ شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا میرے محترم سامعین، چائے پانی کے پیسے چاہیے تو اسے دیا، جبکہ وہاں اپنا بی سی لگا ہوا تھا جناب حامد صاحب منگلوری. کوئی صاحب اگر منگلور کے ہیں تو جانتے ہیں، وائس چانسلر وہاں حامد صاحب تھے باقاعدہ، عبداللہ پور کے تھے. لیکن میں ان سے نہیں ملا. میرا کام جب ایسے ہو رہا ہے تو ان سے کیوں ملوں؟ لہٰذا انرولمنٹ نمبر جاری ہو گیا اور شروع کیا. بی اے ہو گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی بی اے کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فارغ ہو گئے جامعہ مہدیہ سے، اب آگے چاہیے، آگے کام کیجیے، اپنی لائن میں پڑھیے. نہیں، اب میں دیکھنا تھا. بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا صاحب اگر کالج میں آئے ہوتے، یونیورسٹی میں آئے ہوتے تو پتہ چلتا آپ کو. توجہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے تھے بھائی. کہا ٹھیک ہے بھائی، جن کو معرفت ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن جو کم معرفت ہوتے ہیں وہ زبان کھول لیتے ہیں. ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں. لہٰذا ایک طالب علم تھا، وہاں پہ پہنچا، پوچھا کیوں کر رہے ہو آپ؟ کہا میں بی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اہم وہی تھا. اور بی ایڈ کا فارم بھرا میں نے باقاعدہ. جامعہ سے بی ایڈ ہو گیا، جے این یو سے بھرا، ایم اے کے لیے جامعہ سے بھرا. اس کا مطلب یہ ہے جو در اہل بیت علیہ السلام پہ، اہل بیت علیہ السلام کے علم کو حاصل کرنے آتا ہے، اس میں یہ اہل بیت اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ اٹھنے کا کام تمہارا ہے، پیچھے سے مدد کرنا ہمارا ہے، آپ آگے بڑھو. اور اس طرح سے میرے محترم سامعین، جے این یو کا جب ہم نے انٹرنس دینا شروع کیا اور پوچھا، اس میں نشان لگانا تھا، تو ہم نے لکھنؤ کو چنا. لکھنؤ کا انٹرنس ہوا کب؟ 20 سفر میں، جو مولا کا چہلم تھا. آج تک سفر میں ہم کہیں بھی نہیں تھے لکھنؤ. لہٰذا جلدی سے امتحان کیا کیندری ودیالیہ میں اور فوراً پہنچ گئے جلوس میں، اور وہاں جا کے مولا کا ماتم کیا.
रिजल्ट आ गया बिल्कुल ठीक, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक अहले बैत का तालिब इल्म अगर उठकर खड़ा होता है तो अहले बैत कभी भी मायूस नहीं होने देते, इनके लिए बढ़ो आगे, करो आगे। लिहाजा हमने चुना और हमने बीएड किया जामिया से, उसके बाद एमए किया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। मैं इस मतलब को बताना चाहता हूँ कि जो काम करने वाले हैं, याद रखिए उसके पैर को खींचने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर मुसम्मम इरादा कर ले तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का साथ हो जाता है, अब वो पीछे नहीं हटता है। तो यहाँ पर मेरे मोहतरम सामईन ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने गिनाई हैं, ये डिग्री रखने वाले टांगे फिर रहे हैं लोग और दुकानों पे काम कर रहे हैं भाई, कोई किसी के पूछने के काम में नहीं आ रहा। डिग्रियां कुछ माने नहीं रखती हैं जब तक के सलाहियत और हुनर ना हो। डिग्रियां ना जाने कितने लोग टांगे फिर रहे हैं। आप देखेंगे भाई क्या किया है, वहां मैं उठा के ला रहा हूं अपना रिज्यूम, पूरी की पूरी फाइल है, उसकी फाइल लो कितना वजन होगा, इतने सारे काम किए हैं, लेकिन जब आप में तजर्बा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बड़ी बात कही थी अब्दुल हलीम, एक मैम थी हमारी प्रोफेसर जामिया में बीएड में। आखिर ये बताओ डिग्रियों में और जो तुम यहाँ बैठे हो तुम में फर्क क्या है? जो 14,000 फार्म भरे गए थे उनमें से 200 छटका है बीएड के लिए। इसका मतलब ये है वो भी डिग्री रखने वाले थे, आप भी डिग्री रखने वाले हो, लेकिन जो सीट को हासिल कर सके उन्हें कहते हैं काम आने वाली डिग्री, और जो हासिल ना कर सके वो बेकार है। तो इसका मतलब ये है बेकार कुछ नहीं है, इल्म हासिल जरूर करो मेरे मोहतरम सामीन। कल भी मैंने कहा था जिनके पास इल्म नहीं है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो परेशान होते हैं, और आपका हमारा रिश्ता तो बाबे इल्म से मुंसलिक है ना। रसूल इस्लाम ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। एक शिया कुछ भी हो जाहिल नहीं हो सकता, एक शिया कुछ भी हो लेकिन जाहिल नहीं हो सकता। भाई क्यों? इसलिए कि जिसका इमाम ये कहता हुआ नजर आए कि जो कुछ पूछना हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम्हारे दरमियान से चला जाए, तुमसे पहले या तुम मुझे खो दो। जब ऐसा इमाम है, ऐसा हादी है, ऐसा रहबर है, ऐसा हमारे पास दावा करने वाला है, तो हम उसे क्यों नहीं पूछेंगे। बात कहीं की कहीं आ गई मेरे मोहतरम सामने, थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। यहीं से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था आपसे, तवज्जो फरमा रहे, मैंने कहा था आपसे कि जब जब कुरान नाजिल हुआ या होगा, ये जुमला था ना, मैं भटका तो नहीं, चला था आगे फिर आ गया हूँ, और यहीं से फिर मैं अपना रुख मोड़ दूंगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल तैयार हैं? और जिसके लिए आए हैं माले मजलिस, महसिले मजलिस गिरिया है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, उनके मसाइल पर गिरिया मेरे मोहतरम सामने। लेकिन यहाँ पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब जब कुरान नाजिल होगा तब तब मलाइका नाजिल हो, रूह कुदूस नाजिल होंगे। तो आपको पता है कि और कब नाजिल हुए रूह मलाइका? कौन बताएगा? सब हाजिर हैं। मलाइका कब नाजिल हुए? अल्लाह ने कहा नाज़लना फी लैलतिल क़द्र तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह। एक मंजिल तो ये है और एक और मंजिल है मेरे मोहतरम सामईन, आप सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी पहले और बाद और तकद्दुम और ताखुर की मंजिल को देखते हुए खामोश रह जाते हैं। हमसे बढ़ के कौन जानता होगा? फितरुस फरिश्ता था। पहुंच गए मेरे मोहतरम सामईन, पहुंच गए। फितरुस फरिश्ता था या नहीं? कैसे पता चला? कैसे मालूम हुआ? ये दीन इस्लाम की इमामत के सिलसिले से तीसरी कड़ी, तीसरी इमामत का चश्मो चिराग गोदे हजरत फातिमा ज़हरा में नमूदार होने वाला है। और जब नमूदार हुआ, अल्लाह ने कहा तुम सब जाओ, मुबारकबाद पेश करो, मुबारकबाद दो। लिहाजा आसमान से मलाइका का नुज़ूल चला। ये कब कब नाजिल होते हैं? जब कुरान नाजिल होता है। लोग कहते हैं कि तुमने ये कैसे कह दिया, ये कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है, हमें तो कुरान नहीं बताया है। जब कुरान नाजिल होता है मलाइका का नज़ूल होता है। बात नहीं पहुंचा पाया नहीं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे भाइयों, लगता है मैं इस बात को पहुंचा नहीं पाया हूं, है ना?
پہنچ گئے ماشاءاللہ سلامت رہیے تو پہنچ گئے تو دوبارہ سبات بن محمد والوں لہذا نزول ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے بڑا قرآن آیا ہے بے شبہ ہے. اور جب آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اور اس پطرس فرشتہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ کیا ہو گیا قیامت آ گئی کیا؟ فرشتوں نے کہا حضور ایسا نہیں ہے بلکہ نبی آخر کے یہاں بیٹا آیا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں فرزند آیا ہے. علی مرتضیٰ کی گود آباد ہوئی. اتنے سارے ملائک کہ ہاں اللہ کا اذن لے کر ہم آئے مبارکباد دینے کے لیے. میرے محترم سامعین پطرس فرشتہ ہے لیکن اس کا عالم کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا عالم ہے؟ پر بال چھنے ہوئے زخمی حالت میں موجود ہے. فرشتوں نے کہا کہ جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے؟ تم بھی چلو. کہ اگر چلنے کے قابل ہوتا چل دیتا, نہیں چلنے کے قابل ہوتا تو ضرور چل دیتا. تو پھر کہا مجھے بھی لے چلو. بھائی اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے جو آسمان کے فرشتے نے زمین پر آ کے مبارکباد کے لیے پیش کر رہے ہیں, مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی معمولی تو نہیں ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی مولا ہے اور مشکل میں پڑا ہوں اور میری اگر مشکل کشائی ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ کہتا ہے مجھے ساتھ میں لے چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فرشتے آگے بڑھے. عزیزان محترم کس کی بارگاہ ہے؟ بارگاہ امام حسین کی. امام حسین کی بارگاہ کے لیے جب فرشتے آئے اور جو فرشتہ چلنے کے قابل نہیں تھا تو ساتھیوں نے سہارا دیا, سہارا دے کر وہاں تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد یہ بھی کامیاب ہو گئے, وہ بھی کامیاب ہو گیا. یہی تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اے بھائیوں جب تم مجلس کے لیے چلا کرو تو اپنے بھائیوں کو ذرا ہلا لیا کرو کہ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیا آپ بھی چلیں گے؟ صلوات محمد علیہ محمد. سلام اللہ سلام رکھے. میرے محترم سامعین اس نعرے کا مطلب یہ نہیں میں اپنی منزل سے دور نکل جاؤں گا, نہیں مجھے یہیں پہ رہنا ہے, آگے نہیں بڑھنا. میں نے ٹائم بھی دیکھ لیا ہے, مجھے اسی حساب سے چلنا ہے جس حساب سے چلنا چاہیے. آپ دور دراز سے آتے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کو پہنچنا ہوتا ہے, آپ کو گھر میں جا کے استراحت کرنا ہوتی ہے اور صبح میں پھر اپنے ڈیوٹی اور کام پہ نکلنا ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں طولانی نہ مجلس کا خواہاں ہوں. اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب مجلس کا ٹائم لکھو کہ اس وقت شروع ہوگی تو ختم کا بھی ٹائم لکھو. اگر یہ ہو سکے کسی طرح سے بات پہنچ سکے تو ایک دو مرتبہ کر کے دیکھیے گا, شاید کسی لائق ہو بن جائے معاملہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا. وہ میں بڑا معاملہ خراب ہے میرے محترم سامعین. لہٰذا آ گئے, سب آئے ہوئے, بس چند منٹ اور ختم دعا کر رہا ہوں. عزیزان محترم آ گئے سب. اے اللہ کے رسول پطرس بھی آیا ہے. اچھا پطرس آیا ہے, ٹھیک ہے, شفاعت کے لیے آیا ہے نا. اس نے جرت کی آنے کی, اس نے کوشش کی آنے کی, اس نے حرکت اپنے کو دی آنے کی. لہذا ٹھیک ہے پطرس کو میرے حسین کے گہوارے سے مس کرو, میرے گہوارے حسین سے مس کرو. اے میرے محترم سامعین روز قیامت تک ہم شیعوں کے لیے مسئلہ حل کر دیا. خاتم النبیین افضل المرسلین طٰہٰ یاسین نے کہ اگر کسی وجہ سے یہ کہہ دیتے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ رکھوا دو, پیر سے ٹچ کرا دو, بڑا مشکل ہو جاتا. لیکن آپ نے کہا گہوارے حسین سے مس کر دو, گہوارے حسین سے مس کر دو. ادھر اٹھایا پطرس کو, گہوارے حسین سے مس کیا. جیسے مس کرنا تھا پرو بال آ گئے, اڑنے لگا, پرواز کرنے لگا. کہتا ہوا چلا ہے من مثلی, میرے جیسا کون ہے, میرا جیسا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو امام حسین سے شفاعت لے لیتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا, مختار ہو جاتا. صلوات محمد علیہ محمد. وہ مجبور نہیں ہوتا,
وہ بلکہ مختار ہو جاتا ہے. اب یہاں سے اذن لے چکا ہے, یہاں سے پروبال لے چکا ہے, یہاں سے اس کو مل چکا ہے تبرک, اور ایسا تبرک ملا میرے محترم سامعین, آج تک انہیں پروں سے پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے در سے منسلک ہو جاتا ہے وہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے, نہ وہ خود کبھی پرانا ہوتا, نہ اس کو دی ہوئی چیز پرانی ہوتی. لہذا میرے محترم سامعین, کل سے یہاں پر تبرکات برآمد کیے جائیں گے, زیارتیں اٹھیں گی, لوگ پوچھیں آخر یہ کیا کر رہے ہو, آؤ فطرس کے اس واقعے کو دیکھ لو. نبی کریم نے کہا تھا میرے گہوارے حسین سے مس کر دو, گہوارے سے مس کرا کر کے روز قیامت تک کی مشکلوں کو آسان کر دیا کہ یاد رکھو جو چیز بھی حسین سے منسلک ہوتی چلی جائے گی وہ شفا بنتی چلی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. وہ شفا بنتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس سے شفا حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میرے محترم سامعین, بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یہ شب قدر میں نازل ہوا, اس سے وابستگی ضرور رکھیے. میرے محترم سامعین, طولانی بحث نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پیاری اس کائنات میں اگر کسی کو پاس کوئی شے دیتے ہیں تو اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا, اور اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مکان, یہ دکان, یہ سرمایہ, یہ سب پراپرٹی ہم نے اولاد کے لیے لیے. اگر اسی کو کچھ ہونے لگتا ہے تو ماں باپ اس مکان, جائیداد, دکان وغیرہ سب کو بیچ کر کے اس کو حیات دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہا تم نے یہ کیا کر دیا, یہ دکان کیوں بیچ دی, مکان کیوں بیچ دیا, یہ تمام چیزیں زیادہ کیوں داؤں پہ لگا دی. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اولاد کی محبت میں یہ دوبارہ سے بن جائے گی, لیکن اولاد کا منزل ایسی ہوتی ہے. آؤ عزادارو, ہمارا یہ بیٹے, ہمارے بچے اس جناب علی اکبر سے تبسل سے ملی ہوئی حیات لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن جو کائنات میں وہ بیٹا ہو جس کو زینب نے 18 برس تک پالا ہو. ہاں عزادارو, آج اس کے مسائل پڑھنے کے بعد ختم دعا کروں گا. ہم میرے محترم سامعین ایک ایک جاتا رہا, لیکن سب سے پہلے کی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی روز عاشورہ کی صبح نمودار ہوئی, گلدستہ آذان پر علی اکبر پہنچے, آذان دینا شروع کی اور آپ نے کہا اللہ اکبر. جناب زینب نے مصلی بچھایا, بیٹی کی آواز سنی تو کہا اللہ اکبر. اس کے بعد کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. جناب زینب نے بھی مصلی پہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہنچایا, دہرایا. جیسے ہی آپ نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, جناب زینب کو نانا یاد آ گئے, غش کر گئی, دوڑے ہوئے آئے علی اکبر, پھوپھی اماں غش کر گئی ہیں. عزادارو کیوں؟ اس لیے کہ اکبر آج تو آذان دے رہا ہے, ابھی آذان دینے والا نہیں رہے گا. ہاں عزادارہ نے روم کربلا وہ وقت بھی آیا جب آپ اپنے بابا کے پاس میں کھڑے ہوئے. کہا بابا مجھے رنگ کی اجازت دے دو. جیسی اجازت کے لیے کہا, جناب علی اکبر کی صورت کو دیکھا اور کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب علی اکبر نے کہا بابا عزیز و اقارب چلے گئے, آپ کے چاہنے والے چلے گئے, بابا اب کوئی نہیں ہے, اجازت دو. گردن جھکا کر ایک ہی جملہ کہا, اے بیٹا علی اکبر تم کو میں نے نہیں, تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. اگر میری ماں جائے اجازت دے دے گی تو میں بھی اجازت دے دوں گا. جناب علی اکبر خیموں میں داخل ہوئے. جناب زینب کو آواز دی, پھوپھی اماں آپ کا لال آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, آجا میرے شیر آجا, آجا میرے لال آجا, آجا میرے نور نظر آجا. جناب زینب کے قریب آئے. کہا پھوپھی اماں آج تک تمہاری اس لال نے تم سے کچھ مانگا تو نہیں ہے, آج اکبر تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. ایک ہی جملہ کہا بی بی شہزادی نے. جناب زینب نے کہا اے بیٹا علی اکبر اتنا خیال رکھنا کہ تمہاری پھوپھی اماں مدینے میں نہیں کربلا میں ہے. ایسی چیز نہ مانگنا کہ تمہاری پھوپھی اماں تمہیں دے نہ سکے. کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کا اختیار ہے, آپ ضرور دے دیں گی.
کہا بیٹا جلد سے جلد سوال کرو. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اما مجھے رن کی اجازت دے دو. جیسے رن کا نام سنا فوراً کہا بیٹا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اے بیٹا پھوپھی کیسے اجازت دیں. جناب زینب تڑپنے لگی لیکن وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ کہا بیٹا ذرا رک جاؤ. آپ نے آواز دی رقیہ رباب سکینہ اے لیلا اماں کی کنیز فضا تم سب آ جاؤ. ارے ساری بیویاں آ گئیں. اے بیٹا اب ان کے حلقے کے درمیان سے چلا جا. دو ہی رخصتی ہیں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں. عزادارو چاہے وہ دشمن کی فوج کا لکھنے والا ہو تاریخ کو یا کوئی اپنا ہو لیکن سب سے زیادہ اسی کو کہا ہے یا تو جناب علی اکبر کے نکلتے وقت یا جناب امام حسین کی رخصت ہوتے وقت. ہاں عزادارو جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور ایک ایک بی بی کو سلام و دعا کرنا چاہتے ہیں اسی وقت ایک ننھی سی بچی نے آپ کا دامن تھام لیا. اے میرے بھائی اکبر آپ بھی جا رہے ہیں. اے بھائی آپ نہ جائیے. ہاں عزادارو جناب علی اکبر رخصت ہو گئے. تاریخ نے بتایا کہ خیمے کا دروازہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. کبھی جناب زینب کہتی تھی بیٹا ایک بار ایک اور دیکھ لو. کبھی لیلا آ جاتی تھی میرے لال اکبر اپنی ماں کو ایک بار ایک اور دکھا دو اپنی صورت. عزاداران امام مظلوم کربلا خیمے سے ایک بار آمد ہوئے. جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. کہا بابا کیونکہ اماں نے اجازت دیتی ہے. کہا اچھا اجازت مل گئی میرے لال. کہا ٹھیک ہے ہم بھی اجازت دیتے ہیں. عزادارو جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا. آپ سوچئے 57 برس کا ضعیف باپ ہے کڑیل جوان 18 برس کا بیٹا کس طرح سے سوار کیا ہوگا. ذرا تصور کیجیے. آئیے کربلا کے میدان میں چلیں. یہ لاشوں پہ لاشیں پڑے ہوئے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں. اب جو زندگی کا سہارا بیٹا تھا اس کو سوار کر رہے ہیں. علی اکبر سوار ہوئے اور جیسے آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی. اکبر نے گھوڑے کو روک دیا. اب جو پیچھے دیکھا ضعیف باپ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے. کہا پاپا آپ تو رخصت کر چکے اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو. عزادارو رہتی قیامت تک کے لیے جملہ محفوظ ہو گیا. امام حسین نے کہا میرے لال اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا ضعیف باپ کے دل میں جوان بیٹی کی کس قدر محبت ہوتی ہے. اے بابا آپ رخصت کر چکے ٹھیک ہے بیٹا میں آگے نہیں آؤں گا لیکن جیسے جیسے سامنا رہے پلٹ پلٹ کے دیکھتے چلے جانا. ہاں عزادارو جناب علی اکبر چلے گئے. رجز پڑھا تلوار نکالی پشتوں کے پشتے لگانا شروع کر دی ہے. ہاں بجلی کی طرح تلوار چل رہی تھی. ہزاروں دشمنان اسلام کو فنار کیا. عزاداران امام مظلوم کربلا ایک ظالم ملعون مسلسل آپ کا نشانہ لگائے ہوئے تھا. اس نے اپنے ہاتھ سے ایسا گرز مارا ایسا نیزہ پھینکے مارا ہے کہ تاریخ نے لکھا سیدھا وہ نیزہ آیا اور جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. سینے کا لگنا تھا. آپ کے ہمارے مولا نے پکارا اے میرے بابا میرا آخری سلام. بابا میرا آخری سلام. امام حسین اٹھے کبھی گرتے ہیں کبھی اڑتے ہیں آواز دیتے ہیں علی علی اے علی. ارے کس کا نام علی ہے. علی اکبر کا نام بھی علی ہے. علی اصغر کا نام بھی علی ہے. ہمارے چوتھے امام کا نام بھی علی ہے. میرے مولا کس علی کو پکار رہے ہو. آپ کے تو بابا کا نام بھی علی ہے. نجف کے علی کو بلاتے ہو یا علی اکبر کو بلاتے ہو. ایک آواز دی میرے لال تیری آواز نے میری آنکھوں کی بصارت کو چھین لیا. ذرا آواز
ڈال دو، تمہارا بابا تمہارے تک پہنچ جائے. آزادارو امام حسین علی اکبر تک پہنچے، جناب علی اکبر کے پہلو میں جا کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا میرے لال تمہارا بابا آیا ہے، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. عزادارہ نے میں مظلوم کربلا بس مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں. علی اکبر نے کہا بابا آپ آ گئے، بابا آپ پہنچ گئے. بابا کہاں بیٹا میں آ گیا، اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. آپ نے کہا بابا کوئی وصیت تو نہیں ہے، لیکن جب میں مدینے سے چلا تھا میری بہن شغرا نے کہا تھا اے بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا، اے بھائی مجھے لینے ضرور آ جانا. اے بابا میری بہن دنوں رات انتظار کر رہی ہوگی، بس اتنا رحم کرو کہ مجھے میری بہن کی زیارت کرا دو. آزادارو آقا حسین نے انگلی سامنے کی. اے میرے لال اکبر ان انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، اب جو دیکھا اب آتی بابا مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے، ذرا بیٹا غور سے دیکھو. کہا بابا مجھے اپنا محلہ نظر آ رہا ہے، ذرا بیٹا غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا اب آتی بابا میری بہن نظر نہیں آتی، ہمارے سہر خانہ میں ایک ضعیفہ ہے. اجرکم اللہ زدارو بابا ایک ضعیفہ ہے جو سہر خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے. امام حسین نے آواز دی اے میرے لال اکبر جب سے تم نے مدینہ چھوڑا آپ کی بہن زہرا نے آپ کے نشان قدم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. یہ کوئی ضعیفہ نہیں بلکہ تمہاری بہن زہرا ہے. فوراً کا بابا ہاتھ ہٹا لو، بابا دیکھا نہیں جاتا، بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے. ہاتھ کو آگے پہنچایا اور جیسے ہی ہاتھ ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی سے لگا مولا تڑپ گئے. میرے لال اکبر یہ انی آپ کے سینے میں. کہاں بابا اگر یہ نکل جائے کسی طرح سے تو آپ کے لال کو سکون ہو جائے. دو زانو ہو کر بیٹھے، اپنا رخ نجف کی طرف کیا. آپ نے جملے میں اس کو تمام کر رہا ہوں. نجف کی طرف رخ کرنے کے بعد آواز دی اے بابا در خیبر اٹھانا آسان تھا، ارے جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، سینے میں بچی کا پل ہے. مرتبہ یہ علی کہا بچی کا پل نکالا، ساتھ ساتھ کلیجا. ضعیف باپ کے سامنے بیٹا ایڑیاں رگڑتا رہ گیا. اے میرے لال اکبر آپ کے لاشے کو کس طرح لے جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کی عادت سے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ان آوازوں پر رحمت برکت نازل فرما. اس گھر میں دن دوبری رات چوگنی ترقی عنایت فرما. مومنین کی کاروبار میں اضافہ فرما. باراللہ جتنے بھی جن آنکھوں سے اشک رواں ہوئے ہیں انہیں رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. باراللہ زیادہ زیادہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر و مجلسوں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بیماری کے سبب مجلسوں میں شریک نہیں ہو پا رہے انہیں صرف شفا کامل عطا فرما. باراللہ ایران کو مضبوطی عطا فرما. اسرائیل اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. تجھے واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی شان درقرار ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. امام کے ظہر میں تاجیل فرما. ماتم حسین